मैं रास्ते से गुजर रहा था, दिल भारी था, कदम बोझिल थे और जिंदगी जैसे हर तरफ से बंद होती जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक नेक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में रहमत थी। उन्होंने मुझे देखा और पुकारा, बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या मसला है तेरा? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, अम्मा जी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं, कर्जा है, गरीबी है, फकीरी है, लाचारी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। 232। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, प्यार से कहा, बेटा आज तुझे मैं ऐसे 2 कलिमात बताऊंगी जो अल्लाह को राज्य करने वाले हैं। अगर तूने यकीन के साथ इन्हें पढ़ लिया तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। फिर उन्होंने कहा, पहला अलिफ लाम मीम और इसके साथ एक खुफिया जुमला शामिल करना, बस 11 बार पढ़ लेना। अगर 11 मिनट के अंदर अल्लाह की मदद तेरे घर और तेरी जिंदगी में ना आए तो फिर आकर मुझे कह देना। मेरे दोस्तों, वो कोई आम औरत नहीं थी। लोग कहते थे जिसे भी वो वजीफा देती है वो कामयाब हो जाता है, और यकीन मानिए मैंने उससे ये अमल मांगा भी नहीं था। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, मगर अल्लाह को शायद मेरी हालत पर रहम आ गया और उसी के जरिए ये खजाना मुझे मिल गया। मैंने उसी वक्त अपना मसला उसे बताया। उसने कहा, बेटा मसला कोई भी हो ये अमल असर जरूर करेगा। और दोस्तों, पहले ही दिन इस अमल ने ऐसा असर दिखाया कि लगभग 60 शून्य का इंतजाम अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूं ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम मैंने इस अमल को दोबारा पढ़ा और यकीन करें लगभग 5 लाख का ऐसा गैबी इंतजाम हुआ कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल अपने तक नहीं रखा। मैंने हर उस गरीब, बीमार, लाचार इंसान को बताया जो मेरे पास आया, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो या सामने आकर रोता हुआ इंसान। मैंने कहा मैं ये नेमत छुपाऊंगा नहीं। पिछले 7 महीनों से मैं रोज ये अमल पढ़ रहा हूं और हर दिन अल्लाह की मदद अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। और यकीन करें ये अमल डूबती कश्ती को किनारे लगा देता है। ये अमल फकीरों को बादशाह बना देता है। अब मैं आपके सामने अलिफ लाम मीम का वो खुफिया अमल, वो खुफिया तस्बीही, वो राज्य पेश करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे, ए मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे, मगर इस अमल ने हमें एक ही दिन में फकीर से बादशाह बना दिया। कल ही मैंने लगभग 7-8 बहनों और भाइयों को ये अमल बताया जो रोते हुए आए थे। और दोस्तों, कोई 15 मिनट में, कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में अल्लाह की गैबी मदद से उनकी जिंदगी बदल गई। एक बहन दोपहर करीब 2:30 बजे रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, घर में फाके हैं, बीमारियां हैं, शौहर छोड़कर चला गया है, कर्जा है, किराए का मकान है। उसने एक साथ 5 बड़े मसले बताए। मैंने उससे कहा, अगर तू शाम से पहले 11 बार ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। मुझे यकीन था ये अमल जल्दी असर करता है, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, उसका शौहर जो उसे छोड़ गया था वापस आ गया, कर्ज माफ हो गया, उसे अपना घर मिल गया, और वो खुद कहने लगी, मैं शाम से पहले 15 लाख नकद और अपने घर की मालिक बन गई। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है। ये अमल एक 100% असर वाला बताया जाता है, लेकिन असल चीज है आपका यकीन। अगर तुम गफलत में इस मौके को खो दोगे तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अपनी परेशानी, बीमारी, कर्जा या तंगी से निकलना चाहते हो तो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। ये अमल बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, उसी तरतीब से जैसे बताया गया है। अलिफ लाम मीम तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसे समझ और यकीन के साथ पढ़ना है। बस तन्हाई में बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अलिफ लाम मीम और दूसरा वजीफा 11-11 बार पढ़ो और आखिर में दुआ मांगो,
याद रखो, असर अल्लाह के हुक्म से होता है। दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अब अलिफ लाम मीम को किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, इसे तवज्जो से समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, अलिफ लाम मीम के बारे में कुरान की रोशनी में यही बात सामने आती है कि इसका असली मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। सहाबा, इकराम, ताबीन और जुमहूर मुफस्सिरीन ने इसे हुरूफ ए मुकत्तात बताया है, यानी ऐसे हुरूफ जिनका असल राज्य अल्लाह के इल्म में है। अलिफ लाम मीम सिर्फ 3 हुरूफ नहीं बल्कि एक अजीम राज्य है। जब मोमिन इन्हें पढ़ता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि असल मतलब अल्लाह ही जानता है और वो अपने रब के इल्म के सामने सर झुका देता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि यही आम अरबी हुरूफ हैं, लेकिन इन्हीं से अल्लाह ने ऐसा अजीम कुरान नाजिल फरमाया जिसका मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़े तो दिल में ये एहसास ताजा करें कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के कलाम का अजीम राज्य है। ये हमें अपने रब के इल्म और अजमत के सामने झुकना सिखाता है। यही ईमान की खूबसूरती है कि बंदा हर उस चीज पर ईमान लाता है जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, चाहे उसकी मुकम्मल हकीकत उसकी समझ से बाहर हो। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत, उस पर अमल करने की तौफीक और उसके जाहिरी व बातिनी नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों पहले वजीफे की तादाद, तरतीब और वो खुफिया तरीका बयान करूंगा, फिर दूसरा वजीफा भी उसी के साथ आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ये दोनों चीजें आपने तन्हाई में बैठकर एक के बाद एक उसी जगह पर बैठकर पढ़नी है। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा नबी, एक करीम रऊफ उर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की जात ए मुबारका पर द्रूद ए पाक पढ़ना है। कोशिश करें कि द्रूद ए इब्राहिमी पढ़ लें। अगर द्रूद ए इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज करना है। अगर आप में से कोई बहन, भाई, कोई दुखियारा, कोई परेशान, कोई बेरोजगार, कोई बेऔलाद दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो भी इस अमल को किसी हाल में ना छोड़े, हर हाल में इसे जरूर पढ़े। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गरीबी और परेशानी को दूर करने वाला है, 1 घंटे के चैलेंज के साथ असर करने वाला अमल है। अगर दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस तन्हाई में बैठ जाएं किसी भी दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, दिन की कोई पाबंदी नहीं। सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं। घर में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, बस एक बार ये अमल पढ़ डालें और 1 घंटे में मौजिजा देखें। फिर 2-4 घंटे बाद एक बार ये अमल दोबारा करें, फिर मौजिजा देखें। जितना पढ़ते जाएंगे उतने मौजिजा देखते जाएंगे। देखिए, मैं कोई झूठे वादे या कहानियां नहीं सुना रहा, मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो अल्लाह को राजी करने वाला है और गैबी खजानों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। ये एक नेक औरत का बताया हुआ अमल है और मेरा यकीन है कि आपने ऐसा अमल पहले कभी नहीं किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि हर हाल में एक जैसा नतीजा मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल और यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। एक गुजारिश है, इसे नेक नियत से अपने जरूरतमंद भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो और आपको दुआएं मिले। अब तरीका बहुत आसान है। तन्हाई में बैठकर
किसी भी दिन और वक्त पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह कहकर अमल शुरू करें और सबसे पहले अलिफ से आगाज करें। लाम मीम को 11 बार किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, अब इस बात को गौर से समझ लीजिए। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम इस अंदाज से तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको अलिफ लाम मीम को उस अल्लाह वाली नेक औरत की बताई हुई खास तरतीब से पढ़ना है जो 100% असर रखती है। अब पहले वजीफे की पूरी तफसील, तरतीब और तादाद समझ लीजिए। देखिए, अलिफ लाम मीम कुरआन एक करीम के वो मुबारक हुरूफ है जिन्हें पढ़ते ही दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अलिफ लाम मीम का हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। यही अकीदा जुम्हुर मुफस्सिरीन का है। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? इसका कत्तई और यकीनी मतलब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में पोशीदा रखा है। इसीलिए हर मोमिन अदब से यही कहता है कि अलिफ लाम मीम का असल मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता। जब आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो गोया आप ये इजहार करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे इल्म पर ईमान लाया हूं, चाहे मैं इस राज्य को पूरी तरह न समझ सकूं। ये हुरूफ हमें सिखाते हैं कि बंदा अपने रब के इल्म के सामने आजिजी इख्तियार करे। अहले इल्म ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम हुरूफ ए मुकत्तात में से है जो कुरान के अजीम राज्यों में शुमार होते हैं, इसलिए इसका मुकम्मल मतलब बयान करना दुरुस्त नहीं, बल्कि यही कहना सही है कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानते हैं। जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़ें, दिल में ये एहसास ताजा करें, अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज्य जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के इल्म की अजम्मत, अलिफ लाम मीम बंदे की आजिजी, अलिफ लाम मीम रब के हर हुक्म पर ईमान। मेरे दोस्तों, इस अमल में अलिफ लाम मीम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तन्हाई में बैठकर पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर आउजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सुकून से अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े, न कम न ज्यादा। इसके बाद दूसरे मरहले में एक खास जुमला 11 बार पढ़ना है जिसे इस अमल का असली खजाना बताया गया है। कहा जाता है कि इसे यकीन के साथ पढ़ने से अल्लाह के फजल से आसानी पैदा होती है। मैंने भी इस अमल को आजमाया है और महसूस किया कि सच्चे दिल और भरोसे के साथ पढ़ा जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। ऐ बहनों और भाइयों, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कर्ज, बीमारी, गरीबी या कोई और मसला, तो अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ ये अमल करें, दिल में शक न रखें, इंशाअल्लाह आसानी होगी। तरीका आसान है, तन्हाई में बैठे दरूद शरीफ पढ़ें, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े। इसके बाद दूसरा वजीफा भी 11 बार पढ़े। अब उस ताकतवर नाम को जान ले, ये अल्लाह का ऐसा नाम है जो इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। इसका मतलब है गैबी खजाने अता करने वाला, मुश्किलात दूर करने वाला, परेशानियां और बीमारियां खत्म करने वाला। अब जैसे ही अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़ ले, तुरंत इस नाम को भी 11 बार पढ़े। या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात, आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो मिलेगा जो पूरी जिंदगी में न मिला हो। आमतौर पर सूरत यह है कि एक तो तकवा को इबादत से मुताल्लिक माना जाता है। नमाज कितनी पाबंदी से पढ़ता है, कैसे खुशू खुदू से पढ़ता है, और रोजा जो है वो किस तरह एहतमाम से रखता है, अल्लाह की राह में कितना कुछ खर्च करता है, ज़कात के अलावा हज कितने करता है, उम्रे कितने करता है। अब ये तमाम चीजें गोया कि हमारे यहाँ तकवा का एक पैमाना है। या फिर कुछ ज़वाहिर है, लिबास है, वज़ाक़ता है, लिबास जो है वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो, ज्यादा से ज्यादा इत्तिबा रसूल का उससे इज़हार हो सके, वज़ाक़ता अपनी जो है शक्ल सूरत की ज्यादा से ज्यादा रसूल की सुन्नत और इत्तिबा के मुताबिक हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो वो है जो हमारे ज़हनों में मौजूद है। लेकिन यहाँ सूरह बकरा के 23वें रुकिया के आखिर में वो आयत आई है, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और देखो तुम एक दूसरे के माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। क्या मुराद है? दुनिया में जाहिर बात है हम जिंदगी गुजारते हैं, लेन देन तो होता है। आप गए, आपने कुछ पैसे दिए, कुछ चीज खरीदी। अब बेचने वाले ने अगर धोखा दिया है तो जो पैसे आपने उसे दिए वो उसके लिए हराम होंगे।
اگر اس نے اپنی اس شے کا نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر دیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی, گیلی تھی, اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا, اوپر خشک گندم تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خشک گندم نظر آئے. فرمایا گیا کہ یہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی. تو معاملات کا جو سلسلہ ہے اصل میں تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے. ورنہ داڑھیوں کا طول ہو, لمبی داڑھی کتنی لمبی ہو, پائچا کتنا اونچا ہے, نصف ساق تک پہنچا ہوا, آدھی پنڈلی تک پہنچے, اونچا ہوتا ہوتا, یہ تقویٰ کے معیار نہیں. اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں, لوگ جو ہے فریب میں آ سکتے ہیں, لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو تقویٰ کا اصل معیار ہے عقل حلال. اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں. نمازوں کے ڈھیر ہوں, نوافی کے انبار ہوں, کوئی تقویٰ. اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں, اصلاً حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا. اب ایک شخص تو سور کھا رہا, سور کا گوشت کھا رہا ہے, آپ کم کہیں گے حرام کھا رہا ہے, حرام کھا رہا ہے. ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت, لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر, تو کھا تو رہا ہے اصلاً وہ شے کہ جو جائز سے حلال ہے, حرام کھا رہا ہے. اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے؟ اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی. تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک شخص دے رہا ہے پہرا, لیکن کہاں دے رہا ہے؟ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر. ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے. ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے, گارڈ ہے بینک کے دروازے پر, تو حرام کام غلط کر رہا ہے. اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجیے. ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام, سانس لینا بھی حرام ہے, الا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے, انرجی, آکسیجن اندر گئی ہے, اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے پسند. یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے اگر وہ خرچ ہو رہی ہے اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تو جائے. ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے. دو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کار گہے شیخے چلی. بہرحال میں واپس آتا ہوں. ایک صریح حرام ہے, صریح طور پر جو حرام ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیع و شرع میں دھوکہ دینا, فریب کرنا, اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمدنی حاصل کرنا. اور اس کی دوسری قسط کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. دلو کہتے ہیں ڈول کو. ڈول جو ہے کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے. اسی طرح کوئی شخص اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو, اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے, کسی اور کا حق غصب کر سکے, جس کو ہم رشوت کہتے ہیں. تو جو رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو. تدلو بہا الی الحکام, جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا, اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی حق تلفی کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا, تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں, ان کے پاس جو اتھارٹی ہے, ان کے پاس جو پاورز ہیں, ان کو اپنے حق میں استعمال کرا سکے. اسی کا نام ہے رشوت. اور ایک حدیث نبی میں صاف طور پر آیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنم میں. آپ غور کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو جو رشوت لیتا ہے. عربی میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا, رشوت کھلاتا ہے. اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے. لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کر, اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا. لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے, کسی کی حق تلفی کے لیے, کسی کا حق مارنے کے لیے, کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے. وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا, حکام تک پہنچنے کا, تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ آمدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں, یا جو
جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکے، انکم ٹیکس کی چوری کر سکے، فلاں ٹیکس کی چوری کر سکے، اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا، آپ نے تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان اثر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تازہ، دیانتداری بھی کچھ ہے اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر، اس نظام میں پڑھ کر، ایک طرف جو خرات قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار وہ پٹھے پڑھاتے ہیں، یہ کہا تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو، یہاں تو ترقی کے راستے جو ہے یہ بند ہو جائے گی، تم آگے بڑھ لے سکو گے، تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط کار ہیں، حرام خور ہیں، وہ خود آ کر انہیں ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا۔ تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں قوم اس کا مقصد تقوی، لیکن تقوی کا معیار کیا ہے اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا، اگرچہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق صوم یا رمضان سے نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی، جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت، بلکہ اسے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ یہ بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے، جب وہ مجرم تو نہیں ہوگا، وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے۔ تو غلط فہمی میں اور لا علمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کنٹرول ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، لیکن انتم تعلمون، جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی تمہارے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف، یہ حدیث نمبر 10 ہے 40 نووی سے۔ اب یہاں عقل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم شریف کی روایت، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، دیکھو اللہ پاک اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا، لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا، اللہ کیا اس کا کوئی وجہ نہیں، ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقوی ہے، تقوی ہے، جائز آمدنی سے، جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کیا، تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی اجر ہے، وہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر میزان عمل میں آئے، لیکن تقوی نہیں ہے، حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا الا طیبا، اور وہ سوائے پاک چیز کے، حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پہ قربا قربانن، یہ قربانی اصل میں کس لفظ سے بنا؟ قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے، قربانی اصل میں قرب سے بنا، تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص تھا ان میں سے، وہ چرواہا تھا ایک بھائی، اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور۔ اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر، یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ تو ایک کی قربانی جو ہے، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ اب قابیل کو شدید غصہ، تیش میں آ کر میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب بھائی پر غصہ اتارا ہے۔ بھائی نے کہا، بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقی سے، آپ اپنے گریبان میں جا کے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی؟ لیکن نہیں، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے، بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو
نوع انسانی میں ہوا ہے اور اس نے اس بات کی تقوی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی. وہ مالی ہو, کسی طرح کی قربانی ہو, وہ عبادت ہو, بدنی عبادت ہو. اب تحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقوی کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, ورنہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے بما امر بہ المرسلین, جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں. سورہ مومنین کی آیت نمبر 51, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقال, اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. گویا کہ عقل حلال, رزق حلال, رزق طیب, حلال و طیب, یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے. رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا. ثم ذکر, اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے. پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل, ایک ایسے شخص کا یطیل السفر, جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے. ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے, فرض کیجیے کوئی شخص مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے, تو 7 دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی اونٹ کے اوپر. اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا. احرام کی پابندیاں, نہاتا بھی نہیں ہے, مبادا کو بال ٹوٹ جائے, دب دینا پڑ جائے. اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے اور وہ چل رہا ہے اور 7 دن کا سفر کیا ہے, تو کیا حال ہوا ہو. کپڑے میلے بوسیدہ, احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا. بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال. اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا, نہ خوشبو ڈالی گئی, نہ کھونا اسے انہیں جو ہے دھویا گیا. تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر, بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے, اونٹوں پر سفر کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازماً. گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو اس میں سموں سے دوڑنے والی خاک ہے, وہ ظاہر بات ہے کہاں جاتی, سواروں پر بھی آتی. یمد یدیہ الی السماء, وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف. یا رب یا رب, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار. اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت. اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں. یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس پر جانے کے لیے, اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کچھ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے. یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب. یا فرض کیجیے کہ وہ بیت الحرام میں ہے, مسجد حرام میں ہے, خاص خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ. وہ مطعمہ حرام, حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام. وہ مشربہ حرام, اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام. وہ ملبسہ حرام, اور جو اس کا لباس ہے احرام, بہت قیمتی تولیوں کا لباس, وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے آئے. وغذی بالحرام, یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے ہے. حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے, اس کا تن و توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو اس شخص کی دعا کیسے قبول. قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ عقل حرام. آپ دعا کرتے رہے, اللہ سنے گا نہیں. انداز استجاب, کہاں سے کیسے قبول کیسے ہو, وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو. تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو, غور کرو, اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے, کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں, کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے. بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا وہ نہ آپ بچے ہوئے. پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی. ایک گندم کا دانہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر, اس کے لیے فرٹیلائزرز خریدے گئے سودی قرضے پر, اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے سودی قرضے پر, ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر. وہ تو ایک ایک دانے میں سود ہے. وہ سود تو میرے اندر جا ہی رہا ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں. یا ہوا میں, جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے گا نہیں, لیکن سود کا غبار یا دخان کا لگتا ہے دھواں, اس کے اندر ضرور جائے.
فرض کیجئے کہ فضا کے اندر 10 سسپینشن ہو گئی، گردہ ہے، اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے، سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے، کیسے ہوگا؟ سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا، اندر پھیپھڑوں میں جائے گا، کوئی آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے، فرض کی جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر، 14ویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے، کمروں کے اندر دھواں بھر گیا، کہاں جائے لوگ؟ 14ویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم، ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس تو لینے پر مجبور ہے، جب تک بھی سانس آئے دھواں اندر جائے گا۔ یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود، اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اس پہلو سے بالواسطہ انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا تھا، البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو۔ اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ریڑھی لے لو، اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو، لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی۔ بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل، تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے، اس پر تم پکڑے جاؤ۔ مکان ہے، بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے، عالیشان محل بنانا ہے، قرض لیا، زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہوٹل کے اوپر گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت، ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں یہاں، ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو، چاہے وہ ڈیفنس کا جو بنگلہ ہو، کئی کروڑ کا جو ہے، نکلنا تو پڑے گا، جانا تو پڑے گا قبر کے اندر۔